اگر مہینہ آئے اور ہماری گندگیوں کو دیکھ کر کے واپس چلا جائے یا ہم کو کوئی فائدہ نہ پہنچائے تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ اللہ جاتا ہے۔ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک شیطان ہے اور ایک ہمارا نفس ہے۔ شیطان کو قید کر دیا گیا، نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ نفس کو قابو کرنے کے لیے روزہ رکھ دیا گیا کہ اپنے نفس کو قابو کرو۔ کیسے کرو؟ آنکڑوں میں سے جو آپ لوگ موجود ہیں، ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ ہم لوگوں پر رحم کیا جائے اللہ کی طرف سے؟ چند دنوں کے بعد ہم اور آپ انشاءاللہ ایک مبارک برکت والے رحمت والے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو خیریت و عافیت کے ساتھ اس مہینے میں داخل فرمائے اور ہمارے اس شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائے۔ رمضان کی جو اصل تیاریاں ہیں ان تیاریوں کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن پاک کو نازل کیا گیا، قرآن پاک نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا کام کرتا ہے۔ لوگ اگر صحیح نظر سے اور صحیح نیت سے اس کو پڑھنا چاہیں، اس کو غور کرنا چاہیں اور اس پر اپنی زندگی گزارنا چاہیں تو وہ ان کے لیے ہدایت کا سامان ہے یہ قرآن۔ پھر آگے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر رمضان کا مہینہ پالے تو اس کو چاہیے کہ روزے رکھے، اب روزے کن لوگوں پر فرض ہیں وہ ہم عام طور سے جانتے ہیں کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، سفر میں نہ ہو، مریض نہ ہو۔ اس کی تفصیل آگے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ اگر کوئی بیمار ہے یا کسی سفر میں نکلا ہے، سفر شرعی جو شرعی سفر ہے اس سفر میں نکلا ہوا ہے تو کسی اور دنوں میں رکھ لے۔ اگر سفر میں رکھنا ممکن نہ ہو یا ایسا مرض ہے کہ روزے نہیں رکھ سکتا تو بعد میں اس کی قضا کر لے، جتنے چھوٹے اس کو پورا کرے۔ ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ مشکل نہیں چاہتا۔ اگر دین مشکل ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے جتنے بھی کمزور ہو، جتنے بھی بیمار ہو تم کو روزہ رکھنا، چاہے جیسا سفر ہو۔ آج کا سفر تو بہت آسان ہے کہ کوئی ہوائی جہاز سے کر رہا ہے، کوئی ٹرین سے کر رہا ہے، کوئی جو ہے 4 ویلر سے کر رہا ہے، بہت آسان سفر ہے۔ یہ پہلے کے زمانے میں جو سفر ہوا کرتے تھے اس میں گنجائش نکالی گئی، اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی کہ بعد میں بھی رکھ سکتے ہو، قضا کر سکتے ہو، بعد میں چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ تو رمضان جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، جتنا بڑا کام ہمارے سامنے ہوتا ہے ہم اس کی تیاریاں اتنے ہی پہلے اور اتنے ہی اہتمام سے کرتے ہیں، اور جس چیز کی جو تیاری ہوتی ہے اصل اگر اس کام میں نہ لگا جائے تو جو کام ہمارے جو مہینہ یا جو بڑی چیز ہمارے سامنے آنے والی ہے وہ ہم پورا نہیں کر سکتے، وہ ہم پوری طریقے سے نہیں کر سکتے۔ سہالت کا مہینہ ہوتا ہے دکانوں میں یا گاڑی والے ہیں جیسے، اس میں سہالت کا مہینہ ہوتا ہے کہ شادیوں کا دور آ رہا ہے تو اپنی گاڑی وغیرہ کو سب پہلے سے صحیح کر لیتے ہیں، اس میں جو بھی خرابیاں ہیں اس کو صحیح کر لیتے ہیں، ٹائر وغیرہ ہیں اس کو نئے ڈلوا لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب سہالت کا دور آئے، سہالت کا مہینہ آئے اور جب شادیوں کا دور چلے تب ہم کو اپنی گاڑیاں صحیح کرانے میں ہمارا وقت نہ جائے، ہم پہلے سے تیار رہیں، ہم پہلے سے مستعد رہیں، تاکہ جیسے ہی وہ دور اور وہ سہالت کا مہینہ اور سہالت کا وقت آئے تو ہماری گاڑیاں بس دوڑنے لگیں، اور اس میں پھر ہم کو ان تیاریوں میں اور ان سہالت کے وقت میں اپنی گاڑیاں دوڑانے میں پھر ہم کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ سگے لوگوں کی شادی ہوتی ہیں ہم لوگ تو اس کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ سہالت کا دور ہے، ہمارا سہالت کا دور ہے۔ اسی طریقے سے رمضان ہمارے لیے سہالت کا مہینہ ہے، ہمارے لیے اعمال کا مہینہ ہے، ہمارے لیے نیکیوں کا مہینہ ہے، ہمارے لیے برکتوں کا مہینہ ہے، ہمارے لیے رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اب اس سے پہلے ہم کو اپنی تیاریاں کرنی ہیں کہ رمضان کی تیاریاں ہم اس سے پہلے کر لیں۔ اب اگر ہم رمضان کے مہینے میں جا کر کے تیاریاں کریں گے تو ہمارا اچھا خاصا وقت رمضان کا اسی میں گزر جائے گا اپنی تیاریوں میں۔ اور تیاریاں کیا، آج ہماری تیاری اللہ معاف کرے ہماری رمضان کی کوئی تیاریاں نہیں، ہماری جو عام زندگی ہے رمضان کے علاوہ جو رمضان کی زندگی ہے بس کھانے پینے کے وقت میں تبدیلی ہوتی ہے اور کوئی ہمارے کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہمارے اعمال میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ بس کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کھانے پینے کی ٹائمنگ چینج ہو جاتی ہے، جو ہم 8 بجے کھاتے ہیں وہ ہم 4 بجے کھانا پڑتا ہے، جو 2 بجے کھاتے ہیں وہ 6 بجے کھانا پڑتا ہے، اور جو 8 بجے کھاتے ہیں اس کو 11 بجے کھانا پڑتا ہے۔ بس کھانے پینے میں تبدیلی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ جو اس کی اصل تیاری ہے ہم وہ تیاری کریں۔ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے آپ کو سجانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے آپ کو سنوارنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے آپ کو اللہ کا تابع بنانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے نفس کو کچلنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے نفس کو پتلا کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے بچھانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنے اندر اور اپنی زندگی میں شامل کرنے کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے۔ اب یہ اگر جو مہینہ ہے اس مہینے کی تیاری اگر ہم پہلے سے نہیں کریں گے تو ہم رمضان کی اصل روحانیت کو کھو دیں گے، ہم اپنے دل کو سنواریں، ہم اپنے اندر سے کینے کو، بغض کو، عداوت کو، دشمنی کو، حسد کو، تکبر کو، تمام برائیوں کو نکال دیں، ریاکاری کو، دکھاوے کو، خود پسندی کو، تمام چیزوں کو نکال کر کے پھینک دیں اس مہینے کے آنے سے پہلے۔
جب ہم اپنے دل کو صاف و پاک کر لیں گے، اچھا بنا لیں گے، اس کو معطر بنا لیں گے، تو رمضان کا مہینہ بھی آئے گا تو خوش ہوئے گا ہم کو دیکھ کر کے۔ جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے اور ہمارے گھر کا جو گیسٹ روم ہوتا ہے، ہمارے گھر کا جو مہمان خانہ ہوتا ہے جس کو ہم بیٹھتا بھی کہتے ہیں، تو اس میں جب مہمان آتا ہے رکنے کے لیے آتا ہے، اور اگر ہم اس کمرے کو، اس گیسٹ روم کو، اس مہمان کے کمرے کو اگر ہم گندا رکھیں، اس میں بدبو آ رہی ہو، اس میں گندگی پھیلی ہوئی ہو، وہاں رہنا پسند نہ کرتے ہوں، تو مہمان رکے گا یا چلا جائے گا؟ چلا جائے گا، اس کو خوشی نہیں ہوگی۔ اور لیکن اگر ہم اسی کمرے کو سجا دیں، سنوار دیں، خوشبو پھیلا دیں اور اچھے اس کو جو ہے سجا دیں اور صفائی کر دیں اچھے طریقے سے، تو مہمان آ کر کے خوش ہوگا، اور جو ہے خوش ہوگا جس کے یہاں مہمان بن کر کے آیا، میزبان سے بھی خوش ہوگا۔ اسی طریقے سے ہم اپنے دل کو صاف کریں کہ جب رمضان آئے تو ہمارے دل کو دیکھ کر کے خوش ہو جائے کہ ان کا دل اچھا ہے، رہنے لائق ہے، ان کا جسم رہنے کے لائق ہے، ان کے پاس برکتیں اتارنے کا موقع ہے، ان کے پاس برکتیں اتر سکتی ہیں، ان کے گھر میں رحمتیں اتر سکتی ہیں، ان کی ذات میں رحمتیں اتر سکتی ہیں، ان کے اعمال میں برکت ہو سکتی ہے۔ اگر مہینہ آئے اور ہماری گندگیوں کو دیکھ کر کے واپس چلا جائے یا ہم کو کوئی فائدہ نہ پہنچائے تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، جب ممبر پر چڑھ رہے تھے، تینوں ممبر پر بددعا دی تھی اور کہا تھا آمین۔ پوچھا گیا کیا وجہ ہے، تو بتایا کہ جبرائیل امین آئے تھے، بددعا دے کر کے گئے۔ اس میں سے 3 لوگوں میں سے ایک بددعا یہ بھی تھی کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کی مغفرت نہ کروا پائے، دوسرا شخص وہ تھا کہ اپنے بزرگ ماں باپ کو پائے یا دونوں میں سے ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت نہ واجب کرا پائے، اس کے لیے بددعا۔ اسی طریقے سے تیسرا شخص وہ تھا کہ میرا نام کسی امتی کے سامنے، کسی اللہ کے بندے کے سامنے، مسلمان کے سامنے لیا جائے اور وہ ہم پر درود شریف نہ پڑھے۔ یہ 3 جو ہے بددعائیں دی جبرائیل امین نے دی۔ جبرائیل امین کی بددعا ہی کافی تھی، لیکن اس بددعا پر اور مہر لگانے کا کام ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، آمین کہہ کر کے۔ اب انہوں نے آمین کہہ دیا تو مزید اس میں تاکید ہو گئی اور اللہ کی مقبول ہو گئی۔ اب اگر رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ہم اپنی مغفرت نہیں کروا پا رہے ہیں، اور اگر ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں پیدا کر پا رہے ہیں، اپنے آپ کو ہم بدل نہیں پا رہے ہیں، اپنے آپ کو ہم سنوار نہیں پا رہے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ سے اپنے گھروں میں اور اپنی ذات میں اور اپنے کاروبار میں برکتیں اور رحمتیں نازل نہیں کروا پا رہے ہیں، یا اسی طریقے سے کہا جائے کہ ہمارے اندر، ہمارے اعمال میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے اخلاقیات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی ہے، تو رمضان ہمارے لیے فضول ہے، ہم رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا پائے، ہم محروم لوگوں میں سے ہیں۔ رمضان کا کیا نقصان ہے؟ رمضان آتا ہے اچھے لوگوں کے لیے بھی آتا ہے، برے لوگوں کے لیے بھی آتا ہے۔ رمضان آتا ہے، نماز پڑھنے والے پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ پڑھنے والے وہ بھی چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں بھی جو شراب پی جا رہی ہوتی ہے، کم ہوتی ہے لیکن بہرحال پی جا رہی ہوتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں بھی نمازیں چھوڑی جا رہی ہوتی ہیں، کم لوگ چھوڑتے ہیں لیکن بہرحال چھوڑتے ہیں۔ تو رمضان کا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان ہمارا اور آپ کا ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم رمضان میں اپنے آپ کی مغفرت کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیا ہم تیار ہیں، کیا ہم نے اپنی تربیت کر لی ایسی؟ اگر ہم نے کر لی تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ہم نے نہیں کی تو ہم کو ابھی سے تربیت کرنی ہے، ہم کو ابھی سے تیاری کرنی ہے۔ جیسے ہم نے مثال دی کہ سہالک کا مہینہ ہے، سہالک کے مہینے کے آنے سے پہلے اور اس کا وقت شروع ہونے سے پہلے اگر ہم نے اپنی تیاری نہیں کی اور اپنی گاڑی کو ہم نے ٹھیک نہیں کیا تو سہالک کے مہینے میں اپنی گاڑیوں کو دوڑا نہیں پائیں گے، ہم اپنی گاڑیوں کو دوڑا نہیں پائیں گے۔ لہٰذا جو لوگ پہلے سے تیاری کر لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے بتایا گیا کہ اولہ رحمت، کہ پہلا عشرہ، پہلے کے جو 10 دن ہے وہ رحمت ہے ان کے لیے، کیونکہ پہلے ہی دن سے ان کے یہاں برکتیں اور رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جو لوگ تھوڑے غفلت میں رہتے ہیں کہ تیاری پہلے سے نہیں کرتے یا آخری وقت میں کرنا شروع کرتے ہیں تو 10 دن ان کے جو ہے تیاری میں گزر جاتے ہیں۔ پھر ان کے لیے دوسرا عشرہ بتایا گیا کہ اوسطہ مغفرۃ، کہ ان کے لیے جو دوسرا عشرہ ہے 11 رمضان سے 20 رمضان تک کے، ان کے لیے مغفرت کا ہے، کیونکہ جو تیاریوں میں وقت گزر گیا اب ان کو 11 رمضان سے دوسرے عشرے میں ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب جو لوگ اور دیر میں تیاریاں کرتے ہیں ان کے لیے تیسرا عشرہ بتایا گیا کہ جہنم سے خلاصی کا، کہ اتنی دیر کیوں لگا دی، اتنے گناہ تم نے کیوں کیے، اتنی دیری کیوں کی رمضان کی تیاری میں، لہٰذا تیسرا عشرہ بتایا گیا کہ جہنم سے آزادی کا یہ عشرہ ہے۔ اب جو لوگ بالکل ہی نہیں کرتے تیاری، نہ پہلے عشرے سے ان کو کوئی اثر پڑتا، نہ دوسرے عشرے پہ کوئی اثر پڑتا، نہ تیسرے عشرے پہ کوئی اثر پڑتا، تو حال یہ ہوتا ہے کہ رمضان گزر جاتا ہے اور یہ وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا اپنے لیے اپنی جو ہے رمضان کی تیاری کر پا رہے ہیں، اتنے بڑے مہینے میں داخل ہونے جا رہے ہیں یا مہینہ ہم پر داخل ہونے جا رہا ہے، کیا ہم اس کی تیاری کر پا رہے ہیں، کیا وہ طریقہ ہمارے اندر ہے؟ اور تیاری کیا ہے ابھی ہم بار بار بتا رہے ہیں، تیاری یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں میں باقاعدہ جو ہے کچن میں اور باورچی خانے میں جو بیسن کو بھر دیں یا پیاز کو بھر دیں، اسی طریقے سے کھانے پینے کی چیزوں کو بھر دیں، یہ بھی تیاری ہے، منع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تیاری یہ بھی ہے۔ لیکن بہرحال اصل تیاری کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، ہم اپنے نفس کو پاک کریں۔ اس مہینے میں بتایا گیا کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور انسان کے 2 دشمن ہیں، ایک شیطان ہے اور ایک ہمارا نفس ہے۔ شیطان کو قید کر دیا گیا، نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، نفس کو قابو کرنے کے لیے روزہ رکھ دیا گیا کہ اپنے نفس کو قابو کرو۔ کیسے کرو؟ کھانا تمہارے لیے حلال تھا، منع ہو گیا، پانی تمہارے لیے حلال تھا، منع ہو گیا، تمہارے لیے باقاعدہ طور پر تمہاری اہلیہ کے پاس جانا حلال تھا لیکن اس میں حرام ہو گیا، تو یہ ہماری نفس کی تیاری ہے۔ ہم اپنے نفس کو دباتے ہیں، ہم اپنے نفس کو کچلتے ہیں، ہم اپنے نفس کو اللہ کا تابع بناتے ہیں۔ اگر ان سب چیزوں کے بعد جو حلال تھی وہ ہم نے حرام کر لی اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں حرام تھی وہ ہم نے اگر حرام نہیں کی اپنے اوپر، اور ہم جھوٹ سے نہیں بچے، ہم کینہ سے نہیں بچے، ہم بغض عداوت سے نہیں بچے، ہم غیبت کرنے سے نہیں بچے، اور اسی طریقے سے بہتان لگانے سے نہیں بچے، اپنے زبان کا صحیح استعمال کرنے، غلط استعمال کرنے سے نہیں بچے، تو ہمارا حال یہ ہوگا کہ ہم حلال چیزوں سے تو بچ گئے لیکن جو حرام چیزیں پہلے بھی تھیں اب بھی تھیں ہم اس سے نہیں بچ پائے۔ تو رمضان کا مہینہ آیا اور چلا گیا، ہم وہیں کے نہیں کھڑے، بلکہ رمضان میں جس طریقے سے ایک کیا 70 گنا دے دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں الف لام میم،
اللہ کے رسول علیہ السلام کی صاف حدیث ملتی ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف پر ایک نیکی ملتی ہے اور ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہے. تو پتہ چلا 3 حرف اگر الف لام میم کسی نے پڑھ دیا تو اس کو 30 نیکیاں مل گئی. یہی آفر جو ہوتا ہے، یہی ایک کا جو 3 کا جو 30 مل رہا ہے، ایک کا 10 مل رہا ہے، یہ رمضان میں آ کے 70 گنا اور بڑھ جاتا ہے، کم سے کم 70 گنا. اب ہماری نیتوں پر معاملات ہیں کہ اگر ہماری نیت اچھی ہے، ہمارا دکھاوا نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، بالکل خلوص کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو 70 سے اللہ تعالیٰ چاہے جتنا بڑھا دیں. یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں جتنا بڑھا دیں، جس کا چاہیں جتنا معاملات کر دیں. ہم کو لہٰذا اس کے لیے تیاری کرنی ہے رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے. اور تیاریاں یہ ہیں کہ ہم اپنے نفس کو سنواریں، تیاریاں یہ ہیں کہ نوافل کی پابندی ابھی سے شروع کریں، کہ جو ہم کو نفل اگر ہم رمضان میں پڑھیں گے ہم کو فرض کا ثواب ملے گا، جو فرض پڑھیں گے 70 فرض کا ثواب ملے گا، جو قرآن پڑھیں گے 1 پر 70 بلکہ 80 گنا ملے گا. یہ ہم کو جو ہے چیزیں ابھی سے کرنی ہے. اسی طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کا معمول ابھی بنائیں. ہم اپنے پورا چارٹ ایک تیار کریں صبح سے لے کر کے شام تک کہ ہم کو کب سونا ہے، کب جاگنا ہے، اور جو ہے کس طریقے کی ہم کو عبادت کرنی ہے، کتنا وقت ہم کو دعا میں لگانا ہے، کتنا تلاوت میں لگانا ہے، کتنا اذکار میں لگانا ہے، کتنا نوافل میں لگانا ہے. پورا چارٹ اگر ہم تیار کریں گے اور ابھی سے تیاری کریں گے تب ہمارے لیے رمضان کا مہینہ قابل مبارکباد ہوگا اور ہمارے لیے قابل عمل اور قابل رحمت کے نزول کا سبب بنے گا. لیکن اگر ہم نے ابھی سے تیاریاں نہیں کی اور غفلت میں اس مہینے کو گزار دیا تو حال یہ ہے کہ پوری دنیا میں بھی ہم پیسے جا رہے ہیں، مزید پیسے جائیں گے. ہم کو پسنے سے کوئی بچا نہیں سکتا. مزید ایک بار رمضان کے تعلق سے کہتے ہیں، پھر میرا دوسرا موضوع بھی ہے. مزید بات یہ ہے کہ ہم میں سے بڑوں میں سے جو آپ لوگ موجود ہیں، ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ ہم لوگوں پر رحم کیا جائے اللہ کی طرف سے؟ کون چاہتا ہے ہم لوگوں میں سے کہ ہم پر رحم کیا جائے؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم پر رحم کیا جائے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اس میں صاف کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے، اس بات کو بڑے لوگ ہمارے خاص طور سے دھیان سے سنیں، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور اس کو غور سے سنو. فاستمعوا له، غور سے سنو، وانصتوا، خاموش رہو، لعلکم ترحمون، اس کا نتیجہ یہ ہوگا خاموش رہنے کا اور غور سے سننے کا، قرآن کا ادب کرنے کا، کہ تم پر رحم کیا جائے گا، تم پر رحم کیا جائے گا. اسی سکے کا دوسرا پہلو دیکھیے، قرآن اگر کوئی سن رہا ہے، قرآن اگر کوئی پڑھتے وقت خاموش ہے تو رحم کیا جا رہا ہے. لیکن اگر قرآن پڑھتے وقت کوئی شور مچا رہا ہے، قرآن پڑھتے وقت کوئی غور سے سن نہیں رہا ہے، تو رحم کیا جائے گا یا ظلم کیا جائے گا؟ اللہ کی مار آئے گی، اللہ کا غضب آئے گا یا اللہ کی رحمتیں اتریں گی؟ صاحب بتائیے آپ لوگ. غضب آئے گا، رحم تو نہیں کیا جائے گا. ہماری تراویحوں میں کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں سے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ لوگ کرتے ہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ تراویح پڑھتے ہیں اگلی پہلی دوسری تیسری ساری صفوں میں کھڑے ہو کر کے. لیکن ہمارا جو نوجوان ساتھی ہے، ہمارا جو لڑکا ہے جو پیچھے کھڑا ہو کر کے، ہمارے محلے کا جو دوسرے محلے کا آ کر کے ہمارے پیچھے کھڑے ہو کر کے شور مچاتا ہے اور تراویح میں باقاعدہ قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، آج دوسرے ملک میں کھڑا ہو کر کے کوئی قرآن کو جلا دیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اس نے قرآن کی توہین کی. اور آج ہمارا مسلمان لڑکا کھڑا ہو کر کے، ہمارے محلے کا لڑکا مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے وہ قرآن کی توہین کرتا ہے، وہ ہمیں توہین نہیں دکھتی؟ ہم کیوں اس کو نہیں ٹوکتے؟ ہماری غیرت کہاں چلی جاتی ہے قرآن کے تعلق سے؟ کیا یہ سارے قوانین قرآن کی توہین کرنے کے سارے قوانین دوسرے پر لاگو ہوتے ہیں، ہم پر لاگو نہیں ہوتے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھیں گے تم نے قرآن کی توہین کیوں کی؟ اور تمہارے سامنے قرآن کی توہین ہو رہی تھی، تمہاری مسجد میں ہو رہی تھی، تم نے کیوں نہیں روکا؟ ان لڑکوں کو کیوں نہیں بھگایا؟ ان لڑکوں کو کیوں نہیں سمجھایا؟ ان لڑکوں کے والدین کو بلا کر کے کیوں نہیں ٹوکا؟ ہماری کیا عمر ہے؟ ہم جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم اتنا کہتے ہیں. آپ لوگوں کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ کھڑے ہوں، آپ لوگ آگے آئیں اور ایسے لوگوں کے جو ہے باقاعدہ زبان پہ لگام لگائیں اور ایسے لوگوں کو آگے صفوں میں کھڑا کیا جائے. بڑے ہیں تو ان کے گھر والوں کو بلا کر کے سمجھایا جائے، باقاعدہ مشورہ کیا جائے. ورنہ حال یہ ہے کہ جتنا ہم پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ کی مار آ رہی ہے، اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے، ابھی اور ہوگا. ابھی تک کہ قرآن کی توہین کم ہو رہی تھی، رمضان کے مہینے میں مزید یہ لوگ کرنے والے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، قرآن کا ادب ہم سب کو نصیب فرمائے. دوسرا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا جو مسجد میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں باقاعدہ یہ مسجد میں تعمیری سلسلہ چل رہا ہے اور باقاعدہ اس میں بہت زور و شوروں سے کام ہو رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے بھی تعاون کیا ان کے لیے صاف قرآنی آیت ہے، صاف فرمایا گیا. سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس میں فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، 1 روپے کی بات ہو رہی ہے، جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ جس شخص نے ایک دانے کو زمین کے نیچے ڈالا اور اس دانے سے ایک کوپل نکلی، ایک ڈنڈی نکلی اور اس ایک ڈنڈی میں 7 بالیاں نکلی اور 7 بالی میں 100 دانے نکلے. کتنے ہو گئے ایک دانے سے؟ 700 دانے ہو گئے. ایک دانے سے ایک جو ہے باقاعدہ جو دانہ نکلا اور ایک دانے میں باقاعدہ 7 سنبل جو سو کہتے ہیں بالیاں نکلی اور ہر سنبل میں ہر جو ہے بالیاں میں 100 دانے نکلے، 700 دانے ہو گئے. تو 1 روپے کی مثال ایسی ہے، 1 روپے کی مثال ایسی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے 700 گنا بڑھا دیتے ہیں، اس کو 700 گنا بڑھا دیتے ہیں. لہٰذا جو مزید خرچہ کرتا ہے، جو مزید اللہ کے راستے میں دیتا ہے. اسی طریقے سے قرآن پاک میں وَمَن يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، بارہا آپ لوگ قرآن پاک میں پڑھتے رہتے ہوں گے کہ کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے. قرض بھائی ہم کو ضرورت پڑتی ہے، ہم لوگ محتاج ہیں، ہم کو ہمارے گھر میں کبھی جو ہے فاقے کی نوبت آ جاتی ہے، کبھی سیلری دیر سے آتی ہے تو ہم کو قرض کی ضرورت پڑتی ہے. بھائی ہم فلاں سے قرض لے لیں، فلاں سے قرض لے لیں، ہماری جو سیلری آئے گی ہم اگلے مہینے آپ کو دے دیں گے. اللہ کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ ہم سے قرض لیں؟ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، غنی عن العالمین ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے کہ کون ہے تم لوگوں میں سے جو اللہ کو قرض دے، اور قرض کے ساتھ ایک لفظ بڑھا دیا حسنہ. قرض حسنہ دے، اچھا قرض دے. مطلب کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم پڑوسی سے یا اپنے جاننے والے سے قرض لیتے ہیں،
اس کے بعد اس کو واپس کرتے ہیں. ہم نے 5,000 قرض لیا, اس کو 5,000 واپس کرتے ہیں, اس کو 5,000 واپس کرتے ہیں, اور اگر اس میں سود کی ملاوٹ نہ ہو تو کبھی خوشی سے اس کو ہدیہ بھی دے دیتے ہیں بغیر سود کے. جو دوسرے مسائل ہیں اس کو جو ہدیہ بھی دیتے ہیں مزید 5,000 کے علاوہ. اسی طریقے سے اللہ کہتا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو, ہم دنیا میں تو شاید تم کو دے دیں لیکن آخرت میں ضرور تم کو اس کا بدلہ دیں گے. ہم 10,000 یہاں خرچ کریں گے, ہم 5,000 یہاں خرچ کریں گے, ہم 5 روپے خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں مسجد میں لگائیں گے, تو حال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قرض حسنہ ہم نے اللہ کو دے دیا اور ہم اللہ کو قرض دیں, اللہ واپس نہ کرے. ایسا ہو سکتا ہے؟ اور جبکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ قرض حسنہ ہم کو کون دے سکتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی صاف حدیث ملتی ہے کہ جو شخص نے اللہ کے گھر کو اللہ کے لیے زمین پر بنایا ہوگا, اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا کر کے دیں گے, محل بنا کر کے دیں گے. ہم سب چاہتے ہیں کہ جنت میں ہم کو محل ملے, ہم سب چاہتے ہیں کہ جنت میں ہم کو رہنے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ مکان ملے اور اعلیٰ سے اعلیٰ ہمارے لیے جگہ تجویز کی جائے جس میں ہم جا کر کے رہیں. لہٰذا اگر ہم سب جو ہے یہاں پہ تعاون کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے دوسری حدیث جو بھی ہم نے پچھلی بار بھی بتائی کہ رجل قلبه معلق بالمساجد یا بالمسجد او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ ایسا شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو وہ کل قیامت کے دن جب سب لوگ پریشان ہوں گے اور سورج ایک ہاتھ کے اوپر ہوگا اور اپنے اپنے پسینوں میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے اور سائے کو تلاش رہے ہوں گے, وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے. اس سائے میں صرف 7 لوگ رہیں گے اور 7 لوگوں میں ایک شخص وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو. ایک شخص وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو. بازار جاتا ہے دل جو ہے مسجد میں لگا ہے, رشتہ داریوں میں جاتا ہے دل مسجد میں لگا ہے, گھر پہ جاتا ہے اگلی نماز کی فکر ہے, یہ بھی شخص ہے گھر میں ہے, یا اسی طریقے سے مسجد میں رہ کر کے مسجد کی آبادی کی فکر کرتا ہے, مسجد میں جو ہے کس طریقے سے لوگ جڑ جائیں, زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے آ جائیں, اس کی فکر کرتا ہے, وہ بھی انشاءاللہ رہے گا. مسجد کو خوبصورت بنانے کی فکر کرتا ہے, جیسے آج یہاں تعمیری کام چل رہا ہے, آپ لوگ نے اگر تعاون کیا تو انشاءاللہ ہم لوگ اور آپ لوگ بھی عرش کے سائے میں رہیں گے. اسی طریقے سے مسجد کی حفاظت کا کام کرتا ہے, مسجد کی حفاظت کا کام کرتا ہے, یہ شخص بھی کل انشاءاللہ اللہ کے عرش کے سائے میں رہے گا. مسجد کی کوئی خدمت کرتا ہے, صفائی کرتا ہے, ستھرائی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی کل جو ہے اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے. لہٰذا بھی ہمارا جو کام چل رہا ہے پینٹ کا کام تو تقریباً اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہو جائے گا. کل سے انشاءاللہ اس جگہ پہ پری ہال میں بھی شروع ہوگا, لیکن مزید اس میں جو یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں زینے کے پاس کھڑکی ہیں, اس کھڑکیاں لگنی ہیں اور اوپر 3 مزید کھڑکیاں لگنی ہیں, جس میں جو ہے آپ لوگوں کا زیادہ سے زیادہ تعاون کی درخواست ہے. ورنہ پوری امید ہے کہ اگر تعاون صحیح سے نہیں آیا تو کام رک جائے گا. لہٰذا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جب کام شروع ہو تو کام رک جائے, اللہ کے گھر میں کام شروع ہو تو کام نہ رکے, زیادہ مناسب ہے. اوپر تمام چیزیں ضرورت ہیں, لہٰذا ضرورت اور بھی چیزیں ہیں لیکن یہ چیزیں ضروری ہیں, کھڑکیوں کا ہونا اور یہ اسی طریقے سے یہاں کی کھڑکی کا ہونا. تو آپ لوگوں سے زیادہ سے زیادہ درخواست ہے کہ تعاون کریں اور اس مسجد کو جو ہے باقاعدہ تعمیری سلسلہ جو چل رہا ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں. اللہ سے دعا کی درخواست ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے صحیح طور پر تیاری کی توفیق نصیب فرمائے, اور جس نے لوگوں نے تعاون کیا ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے, مزید تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.